ناہید خان لکھتی ہیں کہ ہر دسمبر میرے لیے دکھ بھری یادیں لاتا ہے۔ مجھے اس تاریخ دن کی سرد ہوا نہیں بھولتی جس دن میری لیڈر اور میرے سیاسی استاد بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں منعقد ہونے والا جلسہ ہماری انتخابی مہم کا اہم حصہ تھا۔ اس دن بی بی پرجوش تھی، چہرے پر رونق تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ الیکشن میں جیت ہماری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جن کا وقت قریب ہو ان کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آخری دنوں میں غیر معمولی باتیں کرتے ہیں۔ شاید بی بی کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ جب ہم تقریر سے پہلے اسٹیج پر بیٹھے تھے، بی بی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں سامنے والے درختوں کے درمیان کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں، صرف درخت ہی ہیں۔ مجھ سے پہلے بی بی نے مختوم امین فہیم سے بھی یہی پوچھا تھا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ بی بی مسکرائیں اور کہا کہ شاید ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ چند لمحوں بعد بی بی نے اپنی تقریر کرنے سے پہلے ہزاروں دیکھنے والوں کے سامنے پارٹی کے امیدواروں سے عہد لیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی بجائے عوام کی خدمت کریں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری بی بی کو اپنے عوام سے کتنی محبت تھی۔ ان کے آخری دنوں کو یاد کرنا میرے لیے باعث تکلیف ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ لکھ سکوں کہ کیا ہوا۔ شہید ہونے سے ایک ہفتے پہلے ان کی مصروفیات عروج پر تھی۔ 22 دسمبر 2007 کو انہوں نے شہداد کوٹ میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ یہ نادر مکسی کا حلقہ تھا اور بی بی کا بھی۔ جلسے کے بعد نادر مکسی نے شاہانہ دعوت کا اہتمام کیا جس میں بی بی کے پسندیدہ پکوان کمل ککڑی اور امرود بھی تھے۔ وہاں سے ہم گڑھی خدا بخش کی جانب روانہ ہوں گے۔ راستے میں ایک تالاب کے کنارے کچھ بچے کھیلتے دکھائی دیے۔ بی بی نے نثار کھوڑوں سے کہہ کر گاڑی رکوائی اور بچوں نے عیدی بانٹی۔ مزار پر پہنچ کر بی بی پہلے اپنے والد صاحب کی قبر پر نہیں گئی۔ پہلے انہوں نے اپنے دیگر رشتہ داروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھی اور خورشید جنیجو سے کہا کہ ان قبروں کی بھی مرمت کروائی جائے۔ جب اپنے چچا سکندر علی بھٹو کی قبر پر پہنچی تو خطبے پر دیکھا کہ وفات کے وقت ان کی عمر صرف 41 برس تھی۔ میری طرف پلٹی اور ہنس کر کہا میری عمر 54 برس ہو چکی ہے۔ بھٹو خاندان کے بارے میں ایک روایت تھی کہ ان کی عمر 50 سے زیادہ آگے نہیں جا پاتی تھی۔ بیماری یا کوئی سانحہ ان کی جان لے لیتا ہے۔ وقت کی ستم ظریفی کہ بی بی بھی اپنے لفظوں میں اپنا مقدر بیان کر گئی۔ آخر میں بی بی اپنے بھائیوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کر مقبرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ یکدم رک گئی اور خورشید جنیجو سے پوچھا کہ مقبرے کے تعمیر کا کام کب شروع ہوگا، اس کو جلد از جلد مکمل کر لیں، آخر مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو اپنے الفاظ کو درست کرتے ہوئے بی بی کہنے لگی ایک دن تو ہم سب کو یہیں آنا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن جہاں بی بی کھڑی تھی یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ اب دفن ہے۔ خورشید جنیجو نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھٹو صاحب کی سالگرہ کی تقریب کے لیے یہاں آئیں گی؟ تو بی بی نے کہا نہیں، میں نہیں آ پاؤں گی۔ پھر جلدی سے کہا اس دن سیاسی مصروفیات ہیں۔ بی بی کی باتوں اور رویے سے مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ کیا بی بی نے یہ سب یوں ہی کہہ دیا یا انہیں آنے والے دنوں کا الہام ہو گیا تھا؟ اب سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگلے روز لالکانہ کے اسٹیڈیم میں بہت بڑا جلسہ ہوا۔ بی بی نے یادگار تقریر کی۔ اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا ایک قائد عوام تیری یہ بیٹی اور تیرے یہ بیٹے تجھے ابھی تک نہیں بھولے۔ ایک بیٹی کے سینے میں موجود اپنے والد کا درد ابھی تک صاف نظر آتا تھا۔ اس شام پارٹی قائدین سے 4 گھنٹے طویل ملاقات کی اور پھر رحیم یار خان کے لیے روانہ ہو گئی۔ اپنے آبائی شہر میں یہ ان کا آخری قیام تھا۔ جب سندھ کی طرف واپس لوٹی تو دفن ہونے کے لیے آئیں۔ دسمبر 27 کو جلسے کے بعد بی بی نے مجھے، صفدر عباسی اور مختوم امین فہیم کو اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور ہمیں ہدایت کی کہ ان حلقوں کی نشاندہی کریں جہاں آصف علی زرداری دورہ کر سکتے تھے۔ وہ انتخابی مہم کا حصہ بننا چاہتے تھے، حالانکہ بی بی چاہتی تھیں کہ وہ دبئی میں بچوں کے پاس رہیں۔ انتخابی منصوبہ بندی کرتے ہوئے بی بی بہت پرجوش تھی۔ کامیاب جلسے پر مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ انہیں معلوم تھا کہ راولپنڈی میرا شہر ہے، اس لیے جلسے کے انتظامات کا سارا میرے سر تھا۔ جیپ باہر کے گیٹ کی طرف روانہ تھی جب بی بی نے مجھ سے کہا کہ میاں نواز شریف کا فون ملاؤ تاکہ بی بی ان سے تعزیت کر سکے۔ ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ میاں صاحب کے جلسے پر گولیاں برسائی گئی ہیں اور مسلم لیگ نون کے 8 کارکن جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن فون ملانے سے پہلے بی بی نے گاڑی کے ارد گرد جمع عوام کو ہاتھ ہلانے کا فیصلہ کیا۔ باہر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور گاڑی کے کالے شیشوں سے باہر کم کم نظر آ رہا تھا۔ یکدم گولیوں کی آواز آئی اور پھر بم پھٹ گیا۔ بی بی میری گود میں گر گئی، ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں تو ہوش کھو بیٹھی اور چیخنے لگی۔ صفدر عباسی اور امین فہیم نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ جلدی سے گاڑی کو اسپتال تک پہنچائے، لیکن ٹائر پھٹ چکے تھے۔ بیک اپ گاڑی غائب ہو گئی تھی اور پھر بھی ہم راولپنڈی جنرل اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ بالآخر گاڑی اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی رک گئی۔ ہم نے ٹیکسی روکنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شیری امان کی گاڑی پہنچ گئی ہے۔ اس میں ہم نے بی بی کو اسپتال تک پہنچایا۔ رات ڈھلنے سے پہلے ہمارا سیاسی سفر ختم ہو چکا تھا۔ ہماری بی بی ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد والے دنوں، مہینوں اور سالوں میں کئی دفعہ میں نے بی بی صاحبہ کی موجودگی کو محسوس کیا ہے۔ ہاں،
मैं अब उनको देख नहीं पाती। मौत को इतने करीब से देखकर मुझे मरने का डर भी नहीं रहा। ये एक अटल हकीकत है और उसका फैसला अल्लाह के हाथ में है। बीबी के जाने के बाद पार्टी कारकुन अपनी अजीम लीडर से महरूम हो गए। बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जवाल का शिकार है। ये पार्टी नौजवानों, वकीलों, खवातीन, किसानों और मजदूरों की पार्टी थी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी, अपनी पार्टी, अपने वतन के लिए वक्फ कर दी थी, और जान भी दी तो अपने मुल्क में, अपने लोगों के दरमियान। याद रहे, नाहिद खान बेनज़ीर भुट्टो की करीब तरीन साथियों में से एक है, और जब बेनज़ीर भुट्टो की रूह ने परवाज़ किया था तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का सर नाहिद की गोद में था।